ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا بھارت جان لے، پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کرام سے گفتگو کی۔ کہا کہ اساتذہ کرام ملک کا بڑا سرمایہ ہے، جو کچھ ہوں والدین اور اساتذہ کی وجہ سے ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی۔ قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کشمیر کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ بھارت جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت نے کشمیر کا مسئلہ دبانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو چکا۔ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے، پاکستان بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مزید کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہے، انہوں نے بلوچوں سے تعلق نہیں، دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بھارت میں دہشت گردی کی وجہ اقلیتوں پر ظلم اور تعصب ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد جانوں واصل ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے لورالائی میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ضلع کیج میں ایک اور کارروائی میں 1 دہشت گرد جانوں حاصل ہوا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم کے تعاون سے دہشت گردوں اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبہ ایئرپورٹ پر تاجک ہم منصب نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر اور طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ صدر الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان نے بہت ترقی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاچین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دیں گے۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ماہانہ معاشی اپ ڈیٹ اینڈ آؤٹ لک میں وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ جون میں مہنگائی ممکنہ طور پر بڑھ کر 3 سے 4% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں ماہ مہنگائی 1.5% سے 2% کے درمیان رہنے کا تخمینہ ہے۔ رپورٹ میں ترسیلات زر، برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ جولائی تا اپریل $1.88 ارب سرپلس رہا، جبکہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جولائی تا اپریل ترسیلات زر 30.9% اضافے سے $31.21 کروڑ رہیں، جبکہ برآمدات میں 10 ماہ میں 8.6% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ تاہم درآمدات 1.8% بڑھ گئیں۔ مزید بتایا کہ جولائی تا اپریل کے درمیان براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 2.8% کمی سے $1.78 کروڑ سے زائد رہیں۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ نے واضح کیا کہ تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ سیکرٹری خزانہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے باہر صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وفاقی بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ میڈیا رپورٹس میں اطلاعات سامنے آئی تھی کہ حکومت عید کی تعطیلات کے باعث بجٹ کی تاریخ میں رد و بدل پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خرم شہزاد نے کہا تھا کہ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔ بٹ کوائن ویگاس 2025 میں پاکستان کا اہم اقدام، پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔
یہ اعلان بٹ کوائن ویگاس 2025 ایونٹ کے دوران پاکستان کرپٹو کونسل کے سی او بلال بن ثاقب نے کیا۔ بلال بن ثاقب نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت 40 بلین سے زائد کرپٹو والیٹس فعال ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ملک میں کرپٹو معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فعال فری لانس معیشتوں میں سے ایک ہے، جو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل فائنانس کے لیے زرخیز میدان بن چکی ہے۔ بلال بن ثاقب نے عالمی کرپٹو کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا، پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ عالمی کمپنیز آئیں اور پاکستان کے نوجوانوں اور معیشت میں سرمایہ کاری کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ کیس کی سماعت 5 جون کو ہوگی، جس کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سعید اس کیس کی سماعت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاجی تحریک کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے اور سوابی کے بجائے ہری پور کے پہاڑوں میں ٹینٹ ویلیج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ٹینٹ ویلیج میں پختونخوا کے ہر ضلع کا اپنا زون ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی اور لاجسٹک کے حصول میں 2 سے 3 ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مل کر تحریک کو لیڈ کریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ کوئی کچھ لو کچھ دو نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے دروازے بات چیت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے ہیں، پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، رعایت مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے، اگر کوئی سامنے نہ آیا تو اب میں برداشت نہیں کروں گا، وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ صرف انصاف چاہتا ہوں، کیسز جلد سنے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا احتجاجی تحریک کا اعلان ہو چکا، 5-6 دن میں لاہے عمل دیں گے۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت بینچ کے ارکان نے ججز کے آئینی دائرہ کار، آئین کے ممکنہ ری رائٹنگ اور انتخابی عمل میں شفافیت کے حوالے سے سخت سوالات اٹھائے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ کیس نے سماعت کی۔ دوران سماعت اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے اور وکلاء کے دلائل کا سلسلہ جاری رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ فریقین نے اضافی گزارشات دی ہیں جن کی نقول اب موصول ہوئی ہیں، ان کا جائزہ لینا باقی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، کیا ججز آئینی اسکوپ سے باہر جا سکتے ہیں؟ جمہوریت اور عوامی امنگوں کے لیے ہی صحیح، مگر کیا ججز آئین دوبارہ لکھ سکتے ہیں؟ فیصل صدیقی کا جواب تھا کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ تاہم جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 3 دن کی مدت کو 15 دن کر کے درحقیقت آئین ری رائٹ کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے نون لیگ کے وکیل سے سوال کیا کہ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے قرار دیا گیا؟ وکیل حارث عظمت نے کہا کہ اس پر تحریری گزارشات میں جواب دیا ہے۔ فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ کچھ درخواستیں سپریم کورٹ رولز کے خلاف ہیں، انہیں مسترد کیا جائے۔ دلچسپ مکالمہ اس وقت ہوا جب جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تو آپ کی فلم فلاپ ہو جائے گی۔ فیصل صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فلم آپ کی مرضی سے فلاپ ہوئی ہے، آپ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد انتخابات میں حصہ لیے بغیر آزاد امیدواروں کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے واضح کیا کہ آزاد امیدوار اپنی مرضی سے کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ گرافکس میں آئینی نکات کی وضاحت، ووٹ کا حق، پارلیمانی پارٹی کی تعریف جیسے نکات۔ دوران سماعت فیصل صدیقی نے جسٹس امین الدین کے فیصلے پر غالب کا شعر بھی سنایا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، جس پر عدالت میں لمحہ بھر کے لیے ہنسی کا سما پیدا ہوا۔ عدالت نے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ آئندہ سماعت پر بھی فیصل صدیقی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی دلائل شروع ہی کیے ہیں اور مزید 2 سماعتیں درکار ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز آمد ہوئی، جہاں انہوں نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس کانسٹیبل جعفر جہانگیر کی عیادت کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔
وزیر داخلہ نے زخمی کانسٹیبل کے حوصلے کو سراہتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ زخمی کانسٹیبل کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے اور مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے سپوتوں نے ڈاکوؤں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ محسن نقوی نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ASI سدھیر احمد عباسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ شہید سدھیر عباسی ایک نڈر اور پروفیشنل افسر تھے۔ ان کی قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جھوٹ پھیلانے پر بھارتی میڈیا پر عالمی سطح کی پابندی عائد ہونی چاہیے۔ میڈیا باڈیز برطانیہ اور امریکہ میں بھارتی میڈیا کے خلاف حتی کہ عزت کے مقدمات دائر کریں۔ سینئر وزیر سندھ کا FPCCI میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہماری جماعت بھی تشدد اور جنگ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر کے اعلان پر مزہ نہیں آیا، بھارت کی ایسی دھلائی ہو رہی تھی کہ مزہ آ گیا۔ ایسی خوشی کسی تہوار پر بھی نہیں ہوتی۔ جنگ کے بعد چین اور دبئی جانا ہوا، اب پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا گھومنے کا مزہ ہی الگ ہے، کیونکہ امیگریشن پر ہمارا گرین پاسپورٹ دیکھ کر کہا گیا ویل ڈن پاکستان، اور کسی جگہ پاکستانیوں کے ساتھ اگر بھارتی ملے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستانی ان کا منہ چڑھا رہا ہو۔ پاکستانیوں کو دیکھ کر ان کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ اب آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرنے کا الگ ہی مزہ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں SIVD اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسپتال کا افتتاح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کرنا تھا، تاہم وہ اس وقت بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے مجھے خصوصی ہدایت دی میں جا کر اسپتال کا افتتاح کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کی گئیں اور یہاں پہلا مریض ایک 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 مریض ایسے بھی آئے جن کا کئی سال قبل NICVD میں آپریشن ہو چکا تھا، جبکہ کچھ مریض بلوچستان سے بھی علاج کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سندھ کی صحت کی سہولیات سے دیگر صوبوں کے مریض بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آٹے کے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب بھر میں آٹا سستا ہونے پر روٹی کے نرخ میں کمی لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو روٹی کا ریٹ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی بھی کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ غریب کا بچہ ہفتے میں ایک دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں ایک دن بھی نہیں کھا سکے گا۔ مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں کہ روٹی کے نرخ تاریخ کی کم ترین سطح پر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ آٹے کے نرخ میں کمی کا فائدہ براہ راست غریب عوام کو پہنچنا چاہیے۔ آٹے کے نرخ میں کمی کے تناسب سے روٹی کا نیا ریٹ مقرر کیا جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر نیٹ میٹرنگ پالیسی دوبارہ تیار کر لی ہے، منظوری ملتے ہی 1 ماہ میں جاری کر دی جائے گی۔ اسلام آباد میں ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی نے کہا کہ چند ماہ سے دستیاب پانی کی خراب صورتحال کے باعث مہنگے فیول پر بجلی بنانا پڑی، اس لیے فی یونٹ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ بڑھانا پڑی۔ گزشتہ 2 سے 3 سال کے دوران بجلی کی طلب میں کمی ہوئی۔ آج پاکستان میں 7000 میگا واٹ بجلی سرپلس ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ترسیلی نقصانات کا بوجھ صارفین پر نہ پڑے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے 1 جون سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 61 پیسے کمی کا امکان ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 28 پیسے کمی کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مٹی کے تیل کی قیمت میں 31 پیسے لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.30 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اوگرا نئی قیمتوں سے متعلق سمری تیار کر لے گا، جو 31 مئی کو وزارت خزانہ کو بھجوائی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیا جائے گا، جس کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جون سے ہوگا۔
मौसम के हवाले से अपडेट है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। नवाबशाह, खैरपुर, दादू और सखर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूरज की तपिश और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी के बायस अवाम पसीने से शराबोर हो गए, जबकि लोड शेडिंग ने भी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। कई इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम को न सिर्फ गर्मी का सामना बल्कि पानी की किल्लत का भी बहरान पैदा हो चुका है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया कि गर्मी की शिद्दत से हीट स्ट्रोक का खदशा है, इसलिए अवाम बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। शहरियों को हिदायत की गई कि सर ढांप कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रखने का इम्कान है। दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। महकमा मौसमियात ने मानसून सीज़न 2025 के लिए मौसम की इब्तिदाई पेशगोई कर दी है। डीजी महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रवां साल जुलाई से सितंबर मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है, साथ ही दर्जा हरारत में भी गैर मामूली इजाफा हो सकता है। उनका कहना था कि शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर के पिघलने और झीलों के फटने के वाक़यात पेश आ सकते हैं, जो शुमाली इलाकों में सैलाब का बाइस बन सकते हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के खाले जमा करने का बाज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। खाले जमा करने के लिए मुतालिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त लेनी ज़रूरी है। कमिश्नर और डीसी रजिस्टर्ड फलाही इदारों, मदारिस और खैराती इदारों को इजाज़तनामा देंगे। कालादम तंजीम को खाले जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक खाले जमा करने के लिए कैंप और बैनर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। इमारतों पर झंडे और लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात करने पर भी पाबंदी आयद। इंतज़ामिया की जानिब से जारी इजाज़तनामा खाने जमा कराने के दौरान साथ रखना लाजिम होगा। असलहा रखने से मुतालिक तमाम इजाज़तनामे 10 से 12 ज़िलहज तक मुअत्तल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय हरीफों को आउट क्लास कर दिया। राशिद अली ने भारतीय हरीफ थानो शेखर को 6-2, 6-3 से हराया। शायान आफरीदी ने खेतर नायान को 6-0 और 6-1 से शिकस्त दी। इससे कबल ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को हराया था। साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अब पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान श्रीलंका से होगा। पंजाब पुलिस के लिए एक और बड़ा आलमी एहसास। पंजाब पुलिस के सिपाही ने ईरान में मुनक्किदा बेसबॉल कप में सिल्वर मेडल जीत लिया। ईरान में मुनक्किद मुकाबले में कौमी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को 14-1 से शिकस्त दे दी। फाइनल में फ़लस्तीन के साथ सख्त मुकाबले के बाद दूसरी पोजीशन हासिल की। दीपालपुर की रिहायशी उमर फारूक से डीपीओ ओकाड़ा ने मुलाकात की, गले लगाकर कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। डीपीओ राशिद हिदायत का कहना था कि इंटरनेशनल मेडल जीतने वाला हमारा ये जवान पुलिस का फख्र है। महकमा पुलिस खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगा।